العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس علم کو آج کل علم تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا، اور اس علم کے حاملین کو آج کل حقیر سمجھا جا رہا ہے کہ یہ صرف چندے وصول کرنے والے ہیں۔ حالانکہ چندہ اگر حقارت کا سبب ہے، اگر چندے کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھا جا سکتا ہے، تو صدر سے لے کر چپراسی تک سارے چندہ وصول کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہم سے اور آپ سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، یہ چندہ نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف بجلی کا بل ہی ملاحظہ کر لیجئے، تقریباً 19 قسم کے ٹیکس اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ یہ میٹر جو ہماری ملکیت ہے، اس کا ہم سے کرایہ وصول کیا جاتا ہے، باقی میٹر ریڈر کا کرایہ، یہ سارے ٹیکس جو شامل کیے جا رہے ہیں، یہ چندہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم ٹیکس دیتے ہیں، اس ٹیکس کی بنا پر وہ عیاشی کرتے رہتے ہیں، تو چندہ وہ بھی کرتے ہیں، چندہ ہم بھی کرتے ہیں۔ فرق اتنا سا ہے کہ ہمیں جو لوگ چندہ دیتے ہیں وہ اپنی رضامندی سے دیتے ہیں، اور جو یہ وصول کرتے ہیں جبراً زبردستی وصول کرتے رہتے ہیں۔ اور فرق اتنا ہے کہ ہم تھوڑا وصول کرتے ہیں، یہ زیادہ وصول کرتے ہیں۔ تو اگر چندہ ہی بنیاد ہے حقارت کی، تو پھر تو اصول یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ جو کم لیتا ہے وہ کم حقیر ہو، اور جو زیادہ لیتا ہے وہ زیادہ حقیر ہو۔ ہم کم لیتے ہیں، یہ زیادہ لیتے ہیں، پھر تو ان کو زیادہ حقیر ہونا چاہیے، لیکن لوگ صرف علماء کو حقیر سمجھتے ہیں۔ بہرحال انسان کو اگر اشرف المخلوقات بنایا گیا تو اس علم کی وجہ سے، جو علم جبریل لے کے آیا ہے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ